اب میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، اپنے آپ سے بھی کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں یہ عظمت عطا فرما رہا ہے کہ وہ امت جسے یہ شرف نصیب ہے کہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اخرجت للناس، اللہ نے اسے ظاہر فرمایا، پیدا فرمایا مخلوق کی بھلائی کے لیے۔ کبھی غور کیا ہم نے جو حقوق و فرائض ہیں وہ جو چھوڑ دیے، ہم کہاں کھڑے؟ اپنے والدین کے جو حقوق ہیں، جو اپنے بچوں کی تربیت اور شفقت ہے، اپنے سے بڑوں کا جو احترام ہے، چھوٹوں کے ساتھ جو شفیق ہونا ہے، ہمسائے کے جو حقوق ہیں، اپنے جاننے والوں کے ساتھ، گزرنے والوں کے ساتھ، اسلام تو ہمیں یہ فرماتا ہے پہل کرو سلام دینے۔ تو کیا ہم نہیں دیکھتے کہ بلائے گا تو بلا لیں گے؟ یہ کوئی مجھ سے بڑا ہے؟ کیا یہ ہم اپنے اندر دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ ایک پیٹ سے پیدا ہونے والے بہن بھائی، چند ٹکے اور چند ٹکوں کی جو زمین ہے اس پر ایک دوسرے کا کیا حشر کر رہے ہیں؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ اور یہ وہ امت ہے جو مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے اللہ نے اسے پسند فرمایا۔ تو ماں بہن اپنے اندر کیا کر رہی ہے، کبھی غور فرمایا؟ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر یہ ادراک، یہ سمجھ نہیں ہوگی تو یہ نہیں ہے کہ یہ ہاں سارا کچھ گزر جائے گا۔ نہیں بھائی، یہ صرف گزر نہیں جائے گا، ایک ایک عمل اور ایک ایک کام کا اللہ کے حضور حساب دینا ہوگا۔ قرآن فرماتا ہے کہ جب گرفت آئے گی تو وہ کہہ اٹھیں گے کفار کہ یہ کیسی تحریر ہے جو کوئی باریک سے باریک بات بھی نہیں چھوڑتی۔ یہ نہیں کوئی کہہ سکے گا جی مجھے نہیں معلوم کیا ہوا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ تم بہترین جماعت ہو، کنتم خیر امت، امت جو خیر والی ہے وہ تم۔ فرمایا گیا اخرجت للناس، کہ لوگوں کے واسطے ظاہر کی گئی ہے، یعنی اس سے مخلوق کے خدا کو فائدہ ہوگا۔ اب جہاں دعوت حق ہے کہ ایمان کی دعوت دینا، کہ لوگ کفر کی جو ہے وہ گھاٹیوں میں گرے پڑے ہوں اور وہاں سے اٹھا کر انہیں ایمان کی عظمتوں سے آشنا کرنا، یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا کہ یہ کسی کو نصیب ہو۔ پھر اس ایمان کے پہلوؤں میں بندے کو اپنا عمل کرتے ہوئے مخلوق کو جو دعوت حق دینا ہے، ہر دو پہلو سے۔ یہ نہیں ہے کہ زبانی کلامی اور اپنا عمل نہ ہو، اپنا ذمہ اور اپنا حکم پہلے ہے اور دوسرے کی دعوت جو ہے وہ دوسرے درجے میں۔ تو وہ جو عملی صورت سے لے کر اور دعوت و تبلیغ، درس و تدریس، ہر پہلوؤں سے جو تربیت ہے، وہاں تک مخلوق کو جو تربیت دینا ہے، یہ مخلوق کے خدا کی خیر کا سبب۔ اور اللہ کریم نے یہ اس امت کو عظمت عطا فرمائی، اور عظمت میں نے آپ کو نسبت جوڑ کر دی ہے۔ کیوں اس کی عظمت ہے؟ کہ یہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کو مبعوث فرمایا اللہ رب العالمین۔ تو جو بنیادی حصہ ہے وہاں پھر بات پہنچتی ہے کہ ذات باری تعالیٰ، اللہ کی ذات، وحدانیت باری تعالیٰ، اس وحدانیت باری تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لازم ہے۔ میں جائزہ لیا کریں، یہ جو آیات تلاوت کی جاتی ہیں، جن پر گزارشات پیش کی جاتی ہیں، انہیں پڑھا کریں، پڑھ کے اس ترجمے کو دیکھا کریں، پھر اس گفتگو کا جائزہ لیا کریں۔ پھر ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ قرآن کیا فرما رہا ہے، بات ہوئی کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا لین دین کیسا ہے، ہمارا کلام میں صداقت کتنی ہے۔ وہ جو سچ نہیں بول سکتا وہ اپنی خیر نہیں کر رہا، وہ دوسرے کی خیر کیا کرے؟ کیا آج ہماری گفتگو میں سچ ہے؟ کیا اپنے کاروبار میں ہم سچ بولتے ہیں؟ کیا اپنی محنت مزدوری میں ہم سچ بولتے ہیں؟ بازار میں جاتے ہو، جو خرید رہا ہے کیا وہ سچ بول رہا ہے؟ جو بیچ رہا ہے کیا وہ سچ بول رہا ہے؟ آپ غور تو کرو۔ ہم ابتدا جھوٹ سے کرتے ہیں، پھر کرتے کرتے اصل قیمت تک جائیں گے اور یہ بھول جاتے ہیں کہ سارے کاروبار کو ہم نے بے برکت کر دیا، اس کی برکت ختم کر دی۔ یہ جو پرندہ اڑتا ہے نا جی، قرآن و حدیث کی میں ان باریکیوں کو بھی بیان فرمایا گیا۔ اسے کوئی پتہ نہیں کہ وہ جو اپنے گھونسلے سے اڑا ہے اسے رزق کہاں سے اور کتنا ملے گا۔
اور ہوا کے دوش پر جو کھڑا ہے، قرآن فرماتا ہے کہ اسے اللہ نے وہ کھڑا کیا ہوا ہے کہ وہ ہوا کے دوش پر تیر رہا ہے، ہوا کے دوش پر تیر رہا ہے، کوئی سہارا نہیں ہے ساتھ اس کے، اللہ نے اسے وہاں سہارا دیا۔ کوئی معلوم نہیں کہ آج کا دانہ دن کا کہاں ملے گا، وہ پلٹتا ہے، اس کا پیٹ بھرا ہے۔ اگر ہم آج ان کو نہیں دیکھیں گے، ہو نہیں سکتا کہ ملک الموت وارد ہو اور پھر یہ ایک ایک چیزیں ہمیں نظر نہ آئیں۔ وقت نزا علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ گزشتہ زندگی، حساب کا بھی ہونا ہے کہ گزشتہ زندگی کا ایک ایک لمحہ ایسے آنکھ کے سامنے سے گزرتا ہے، کہاں کہاں میں نے کیا کیا کیا، تو کیا پھر اس نازک لمحے پر ہماری یہ زندگی سوچنے کے قابل ہوگی جیسے ہم زندگی بسر کر رہے ہیں؟ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بڑا نیک اور پارسا ہوں، میں آپ کے ساتھ شامل ہو کر یہ گفتگو کر رہا ہوں، اور میرا یہ ماننا ہے، قرآن میرے سامنے، سچے دل سے اپنے اللہ سے توبہ کر لی جائے وہ معاف فرماتا ہے، اسے محبوب ہے معاف فرمانا، وہ رب العالمین ہے، ہر ایک کی ہر لحظے ہر ضرورت پوری فرمانا، یہ اس کی شان ہے۔ کیا ہم معافی مانگنے کو بھی تیار ہیں؟